بچپن کی جو تعلیم ہماری گزری ہے، میری ماں اس کے لیے کس قدر پریشانیاں اٹھایا کرتی تھی. کبھی انڈے بیچ کر کے پیسے نکالتی تھی. تو ظاہر ہے کہ شروع سے لے کر کے اب تک مدارس کے اندر یا مساجد کے اندر تنخواہیں کچھ کم ہوتی ہے، اور اس کا شکوہ ہر دور میں رہا. حلال روزی کمانے کے لیے اگر کوئی قدم آگے بڑھاتا ہے تو ظاہر ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے. ماں کی عظمت جو نہ سمجھے، ماں کا دل جو دکھائے گا، محشر میں پچھتائے گا. دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہے. میں اسم رضا اس وقت میں موجود ہوں IDS ایڈمیشن ایڈوائزر کی آفس میں، اور آج جس عظیم شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں، شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگ ان کو جانتے ہوں گے، اور جو لوگ نہیں جان رہے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ آپ کے ہی پوپری تھانہ چھیتر کے گرام پنچایت گارہا سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا طارق انور عثمانی صاحب، ان کے بارے میں زیادہ نہیں بولوں گا، لیکن آپ کو بتا دوں یہ خود میں پورا کا پورا جلسہ ہے. اللہ نے ان کو بہترین صلاحیت سے نوازا ہے، بہترین آواز کا مالک بنایا ہے، اور بہترین تقریر کرنے کی صلاحیت ہے ان کے اندر. آج ان کو پورا ہندوستان جان رہا ہے، اور پورے ہندوستان میں اپنے پوپری اور اپنے گارہا کی نمائندگی کرتے ہیں. تو آئیے بنا وقت گوائے ہوئے آپ کی ملاقات کراتے ہیں حضرت مولانا طارق انور عثمانی صاحب سے. اردو نیوز بہار میں آپ کا خیر مقدم ہے. بہت بہت شکریہ اردو نیوز بہار کی طرف سے. اور جناب رضا اللہ صاحب میرے گاؤں کے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو مزید ترقیات سے نوازیں. تو ابھی حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی میں ایک مسجد میں امامت کر رہا ہوں سیتامڑھی شہر میں، اور ایک ادارہ اشرف البنات راجو پٹی میں پڑھاتا ہوں. اللہ کا فضل و کرم ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. اور اسی میں سے وقت نکال کر کے پروگرام وغیرہ میں، اور کہیں کا پروگرام اگر آتا ہے تو پھر دونوں ذمہ داران سے بات چیت کر کے پروگرام تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. چلیے، آپ ادارے میں تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو، بچوں کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک افسوسناک بات بھی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے شیئر کر دوں. ابھی جو نئے فارغین ہیں، آپ بھی نئے میں آتے ہیں، ہم سب بھی آتے ہیں، تو نئے فارغین کا جو نظریہ ہے ابھی مدارس کی طرف سے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. کافی اچھی صلاحیت کے مالک ہیں، بہترین پڑھا لیتے ہیں، بہترین آواز کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو نظریہ ہے بزنس اور تجارت کی طرف جا رہا ہے، مدارس سے دوری اختیار کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس کا؟ ہمارے نئے فارغین جنہیں کام کرنے کا اگر شوق ہے تو اتنا تو ظاہر ہے کہ شروع سے لے کر کے اب تک مدارس کے اندر یا مساجد کے اندر تنخواہیں کچھ کم ہوتی ہے، اور اس کا شکوہ ہر دور میں رہا ہے اور ابھی بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے نئے فارغین مدرسوں کو چھوڑ کر یا مسجدوں کو چھوڑ کر اپنا کاروبار کرنے لگتے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی کوئی برائی کے لائق نہیں ہے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال روزی کمانا ضروری ہے، اس لیے اگر حلال روزی کمانے کے لیے اگر کوئی قدم آگے بڑھاتا ہے تو ظاہر ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے. اب آدمی ایک نئے فارغ ہے اور وہ دوسرے کاموں میں اگر لگ رہے ہیں، نیت ہماری درست ہے کہ ہم اس کام کو کرنے کے بعد مدارس کا خیال کریں گے، مساجد کا خیال کریں گے، اپنے علماء سے جڑے رہیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم ان کاموں کو کرتے رہیں گے، تو یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے. جیسا کہ میں نے ایک حدیث کے اندر پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علماء میدان محشر کے بعد جب جنت کی طرف جائیں گے تو جنت کے دروازے کے پاس جا کر کے یہ علماء اور عوام الناس جو تاجر قسم کے حضرات ہوں گے وہ سب اس جگہ پر جا کر کے رک جائیں گے. علماء تاجروں سے کہیں گے کہ بھائی آپ آگے بڑھیں، آپ جنت کی طرف پہلے جائیں، لیکن یہ تاجر حضرات کہیں گے کہ نہیں، دنیا کے اندر آپ ہمارے امام رہے ہیں، آپ ہمیں دین سکھلا رہے تھے، آپ ہماری رہبری اور رہنمائی کر رہے تھے، لہٰذا جب دنیا کا ہم نے امام آپ کو تسلیم کیا کہ دنیا کے اندر آپ ہمارے امام اور رہبر رہیں، لہٰذا آج بھی جنت میں جب جانے کی باری ہے تو آپ آگے چلیں، میں آپ کے قدم بقدم پیچھے چلوں. تو یہ دونوں کا رشتہ
علماء اور عوام کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے شکوے شکایتیں اس طریقے کی آتی ہے کہ جس کی وجہ سے علماء اور عوام کے درمیان جو ہے آپس میں افتراق انتشار کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ختم فرمائے۔ اور باقی جو ہمارے نئے فارغین اگر کسی طرف جا رہے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ جن کے اندر جیسا شوق جذبہ ہوتا ہے تو گرچہ وہ اپنے کاروبار سے جڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بھائی مدرسے کے اندر جو کام کیا جا رہا ہے، جو مدارس کے اندر قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ غلط نہیں ہے بلکہ وہ بہت اچھا ہے، چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے شہروں کے اندر دیکھا ہے بہت سارے نئے فارغین اپنے کاروبار سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور کچھ نہ کچھ اپنا وقت مدارس کو بھی دے رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ کر کے کہ اللہ ہم ادھر جو کام کر رہے ہیں تو کاروبار سے جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے تو ہم ادھر کمائیں اور ادھر بالکل اخلاص و للہیت کے ساتھ ہم مدرسے میں اپنا وقت دیں۔ مدرسے سے بھی کچھ نہیں لیتے ہیں، یہ ہے کہ بہت کم لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زیادہ تر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو خیر یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ میں دونوں طرف کے لوگوں کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوں کہ جو لوگ باضابطہ مدرسے کے اندر پڑھا رہے ہیں اور پورا وقت دے رہے ہیں واقعتاً قابل تحسین عمل ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور جو لوگ اپنے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، حلال روزی کی تلاش میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حلال رزق عطا فرمائے اور اس کے اندر تقویت عطا فرمائے۔ اللہ نے آپ کو کافی مقبولیت سے نوازا ہے، لوگ آپ کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ گھر والوں کا یعنی کہ والدین کا اور جو آس پڑوس کے لوگ ہیں یا دوستوں کا کس طرح کا سہیوگ رہا، مدد رہا؟ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ سوال جو آپ نے کیا ہے واقعتاً یہ میری دل کی آواز ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ میں اپنے گاؤں میں بہت کم رہتا ہوں۔ سیتا مڑھی میں یا پڑھنے کے زمانے میں مدارس میں رہنا ہوتا تھا۔ اس میں ماں باپ کا اہم رول ہے، جیسا کہ بچپن کی جو تعلیم ہماری گزری ہے، میری ماں اس کے لیے کس قدر پریشانیاں اٹھایا کرتی تھی، کبھی انڈے بیچ کر کے پیسے نکالتی تھی اور اس کے بعد فیس جو مکتب کی فیس ہوا کرتی تھی اس کو پر کیا کرتی تھی۔ تو واقعتاً یہ بہت ہی ان کی محنت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں صحت عطا فرمائے، تندرستی کی دولت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ میرے والد صاحب دنیا سے گزر گئے، انہوں نے بھی بڑی کاوشیں، بڑی محنتیں ہم لوگوں کے تئیں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آپ نے جو گاؤں والوں کے تعلق سے سوال کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں اپنے گاؤں میں بھی آتا ہوں تو گاؤں کے نوجوان، گاؤں کے بچے، گاؤں کے بوڑھے جو ہم سے عمر دراز ہیں، سب لوگ بڑی محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور سبوں سے بڑا اچھا تعلق ہے، بہت پیار دیتے ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں بلکہ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، تقریباً 8-10 سال یا 12 سال کی عمر میں جب میں قرآن حفظ مکمل کیا تھا تو اس وقت میں جو گاؤں کے احباب، جو گاؤں کی بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے بڑی محبتیں دی ہیں اور اپنے گاؤں کے جو بڑے علماء ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان لوگوں کی بھی محبت بھری نگاہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقبولیت عطا فرمائی ہے، انہی علماء کی محبت کی نگاہیں اس جگہ تک پہنچا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو صحت اور تندرستی کی مدرسے میں دولت پڑھنے والے بہت سارے طالب علم آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی نعت خوانی کو سنتے ہیں، تقریر کو سنتے ہیں، تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے، کیا ہے نصیحت؟ کبھی کبھی اپنے ان احباب کا فون بھی آتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسے ساتھیوں کا فون آتا ہے جو کافی دن پہلے بچھڑ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ یار میں تمہیں 1.5 سال سے سن رہا ہوں، 2 سال سے سن رہا ہوں، سے تم گاؤں گئے اور اس کے بعد الحمدللہ ایسی مقبولیت ہو گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام کی دعائیں ہیں، تمام کی محبت بھری نگاہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ مقبولیت عطا فرما رہے ہیں۔ بس دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان تمام کو سلامت بسعادت رکھیں۔ آپ نے ماں کا ذکر کیا ہے، واقعی ان کا درجہ کافی بلند ہے۔ جی
اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. ہم یہ چاہیں گے اپنی بات اب ختم کریں، ماں کی تعریف میں چند لفظ پڑھتے ہیں. ماں سے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے، جی آئیے میں خاص طور پہ یہ کلام پڑھا کرتا ہوں، اس میں سے ایک بند آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ ماں کی شان نرالی، ماں کی عظمت عالی، ماں کی شان نرالی، ماں کی عظمت عالی، کہ ماں کی ممتا، ماں کی محبت، ماں کی ممتا، ماں کی محبت، ماں کی ممتا، ماں کی محبت سے دنیا گلزار، ماں کی شان نرالی، ماں کی عظمت عالی، کہ ماں کی عظمت جو نہ سمجھے، ماں کی عظمت جو نہ سمجھے، ماں کا دل جو دکھائے گا، محشر میں پچھتائے گا، محشر میں پچھتائے گا، کر کے ماں کی خدمت، ماں سے کر کے ماں کی خدمت، ماں سے جو بھی دعائیں پائے گا، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. یہ میں نہیں کہتا، کہتے ہیں یہ میں نہیں کہتا، کہتے ہیں یہ نبیوں کے سردار، ماں کی شان نرالی، کہ ماں کی عظمت عالی. بہت بہت شکریہ. آپ ہیں حضرت مولانا طارق انور عثمانی صاحب، جو گرام پنچایت گاڑھا جو پوپری پرکھنڈ میں پڑتا ہے وہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور کافی صلاحیت کے مالک ہے، جیسا کہ آپ تمام لوگوں نے سنا ہے، ہمارے دوستوں میں سے ہیں. اور ابھی سیتامڑھی میں ایک مسجد میں خدمت انجام دے رہے ہیں، امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہاں ایک ادارہ چلتا ہے پرائیویٹ، وہاں بھی مدرس کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. اور کافی آواز تو آپ نے سنی ہے. ہم یہ تمام لوگوں سے بس ایک ہی گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ ایسے افراد کے، ایسے طالب علم کا سپورٹ کریں جن کے اندر اللہ نے واقعی ہنر سے نوازا ہے، صلاحیت سے نوازا ہے. اسی طرح کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، پھر سے کسی اور انمول ہیرو کے ساتھ. جو لوگ دیکھ رہے ہیں شیئر ضرور کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. خوشخبری خوشخبری خوشخبری، اب آپ کے اپنے گیلری ہاؤس موبائل اینڈ الیکٹرک شو روم سے خریداری کریں. موبائل، ٹی وی، فریج، انورٹر، بیٹری، واشنگ مشین، اے سی، 0% بیاج، 0 ڈاؤن پیمنٹ پر. جی ہاں بہنوں بھائیوں، آپ نے صحیح سنا. گیلری ہاؤس موبائل اینڈ الیکٹرک شو روم، کرپوری چوک پپری ایوم کرپوری چوک سنیما روڈ، دھرم ناتھ پرساد جی کے گدی کے بغل میں 3 منزل شو روم.